عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور لیکچرز کو جو ہے وہ پابندی کے ساتھ 1 by 1 سن رہے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ کو جو بھی مشکل پریشانی ہوگی وہ دور ہوتی ہے۔ جو بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لیکچر کے دوران اگر آپ سب سن لیں گے تو ایک ایک چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، یہ ہماری جو لیکچر نمبر 22 ہے ہمارے پاس، ہم نے ہر لیکچر کی ایکسرسائز بھی کی ہے، لیکچر کو بھی پڑھا ہے، اس کو بریفلی ڈسکس بھی کیا ہے، اور یہ ہمارا اگلا جو چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے عام الحزن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور پڑھنا شروع کرنے سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک اور دعا ہے جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ یاد کریں گے اور اپنی کوئی بھی سبق یاد کرنے سے پہلے، کچھ ریڈ کرنے سے پہلے اگر یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا۔ چلیں وہ بھی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عام الحزن کلاس اس چیپٹر کا نام ہے، اس کا معنی و مفہوم جو ہے وہ ہم یہاں پر جانیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں حضرت ابو طالب یعنی کہ جو ان کے چچا تھے اور ان کی بیوی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے ہم بخوبی آگاہ ہوں گے، ٹھیک ہے کلاس۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے جو ٹاپک ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات چیت کرتے ہیں، اس کا معنی جانتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس ٹاپک کے بارے میں بریفلی جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ چلیں جی کلاس، سب سے پہلے اس کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ جی پہلے پیراگراف میں کیا لکھا ہوا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں عام کے معنی سال کے اور حزن کے معنی غم کے ہیں۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ نبوت کے 10ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 عزیز ہستیوں کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے جن کا نام حضرت ابو طالب تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت محبت اور شفقت سے پرورش کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو انہوں نے زندگی کی آخری دم تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب کی حمایت کی وجہ ہی سے قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ یہ عزیز ہستی شیبی ابی طالب میں معاشرے کے خاتمے کے بعد جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چچا جان کی جدائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غمزدہ کر دیا۔ اب کلاس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں جو غم کا سال جس کو کہا جاتا ہے وہ ہم اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، سب سے مین بات۔ اور جو بلیو باکس میں بھی پڑھ لیتے ہیں
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب جو ہے وہ کیا تھا؟ طاہرہ تھا۔ آپ دیکھیں عربی زبان میں عام کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سال کے ہیں، ٹھیک ہے، عام الحزن، ٹھیک ہے، اور حزن کے معنی ہوتے ہیں غم کے، ٹھیک ہے۔ اب عام الحزن کو جب ہم ملائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا غم کا سال، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا سال جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے، اداس ہوئے، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اب وہ کون سا سال تھا؟ نبوت کے 10ویں سال، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی 2 عزیز اور قریبی ہستیوں کی، ایک ان کے چچا تھے اور ایک ان کی بیوی تھیں، ٹھیک ہے، زوجہ تھیں ان کی، جن کا نام حضرت خدیجہ تھا اور ان کا لقب جو ہے وہ طاہرہ تھا، ٹھیک ہے، ان دونوں کی جو ہے وفات ہوئی، اور اس سال کو جو ہے وہ غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اب حضرت ابو طالب جو تھے، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ چھوٹی عمر میں ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اس لیے حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی محبت سے، شفقت سے ان کی پرورش کی، ٹھیک ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے وہ پہلے 3 سال تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اس کے بعد جو ہے کھلم کھلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا کہ اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار آپ کے جانی دشمن ہو گئے، تو اس سخت مشکل کی گھڑی میں جو ہے وہ 2 شخصیات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدد کی، بہت زیادہ ان کو حوصلہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بہت سخت جو ہے وہ حمایت کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی، حوصلے کی ضرورت تھی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ہمت بندائی، آپ کو حوصلہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایسے انسان ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے وہی کا واقعہ پڑھا تھا نا کلاس، جب آپ خدیجہ کے برقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کے گئی تھیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور دکھی لوگوں کا سہارا ہیں، تو اس وجہ سے آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں کریں گے اور اللہ کے ہر کام میں جو ہے وہ بہتری ہے، آپ آگے بڑھیں۔ تو ان دونوں جو ہے وہ ہستیوں نے جو ہے وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ جو ہے وہ مدد کی۔ اب آپ نے دیکھا ہے کلاس کے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد آئے تھے تو کیا ہوا تھا کہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گھبراہٹ کا شکار، مطلب بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں آئے تھے، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو بہت زیادہ سہارا دیا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے جو ہے وہ چادر اڑا دو، تو میں کچھ دیر جو ہے وہ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب سارا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہے بتایا ان کو کہ آج میں غار حرا میں عبادت کر رہا تھا تو وہاں پر ایک فرشتہ آیا جس نے مجھ سے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی مرحلہ تھا جس وقت آپ کو سخت حمایت کی ضرورت تھی، حوصلے کی، ہمت کی، تو اس وقت حضرت خدیجہ نے جو ہے بہت ہی اچھا کردار ادا کیا اور اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہے وہ پاک بیویاں جو ہوتی ہیں، نیک بیویاں جو ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت تو کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جو ان کا کردار کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موڑ پر جو ہے وہ ان کو تسلی دیتی رہیں، جو ہے وہ ان کو سمجھاتی رہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ آگے بڑھیں۔
ٹھیک ہے، پھر ورقہ بن نوفل نے بھی آپ کی بڑی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی اور آگے بڑھنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہے وہ ابو طالب جو تھے، آپ کے چچا جو تھے، قریش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت جانی دشمن تھے، وہ آپ کو جو ہے بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسلام پھیلے اور لوگ جو ہے وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، لیکن حضرت ابو طالب جو ہے وہ کی وجہ سے جو ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، اور ان کو جو ہے وہ قریش بھی حضرت ابو طالب سے ڈرتے تھے کہ ان کے بھتیجے ہیں، ہم ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے، اور جس جو ہے وہ ابو طالب سے وہ ڈرتے بھی تھے۔ تو اس طرح سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے اہم زندگی کے مقصد میں ان دو ہستیوں کی وجہ سے آگے بڑھے اور ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جو مشکل وقت میں کام آتا ہے اور جو اپنا بہت عزیز ہوتا ہے، پھر اس کے لیے انسان جو ہے بہت زیادہ اداس رہتا ہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ان کی وفات کے بعد جو ہے بہت اداس رہے پورا سال، اور یہ پورا سال جو ہے وہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام لیا، یعنی کہ غم کا سال قرار دیا۔ تو یہ ساری بات ہم نے یہاں پر دیکھی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں پیراگراف میں کیا ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے کچھ دنوں بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر دکھ درد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابر کی شریک تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی خاطر، آگے ہم انشاءاللہ ریڈ آؤٹ کریں گے، پہلے اس پیراگراف کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پیج نمبر ہے ہمارا 49 کلاس۔ اچھا کلاس، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نبوت کے جو 10واں سال تھا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عزیز ہستیوں کی وفات ہوئی، لیکن جو ہے وہ اس میں حضرت ابو طالب کی وفات جو ہے وہ پہلے ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر اس سے بھی بڑا کردار دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر ایک دکھ درد میں، تکلیف میں، پریشانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کی شریک ہوتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و اسباب، آپ تجارت کرتی تھیں، اس لیے آپ کے پاس کافی مال و اسباب بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، آگے ہم انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں کہ پیج نمبر 50 میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ چلیں جی کلاس 50 پیج نمبر 50 کی طرف جو ہے وہ ہم موو کرتے ہیں۔ چلیں جی کلاس اوپن یور بک، پیج نمبر 50۔ اچھا جی، یہاں پر ہم پہلا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں، اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہم کر رہے تھے کہ آپ نے اپنا مال و اسباب سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ اب یہ کس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پر ایمان لے کر آئیں، یعنی کہ انہوں نے میری بات پر یقین کیا اور اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر اللہ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی اور میری بات کا یقین کیا۔ جن لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی۔ اب جھٹلانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے میری جو ہے وہ میرے پیغام کو، میرے حکم کو جو ہے وہ جھٹلایا، جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ رہا، جو میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکو، ظلم مت کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ان سب باتوں کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، یعنی کہ انہوں نے میری بات کو سچ مانا اور مجھے جو ہے وہ کبھی بھی مجھے کسی پریشانی کا موقع جو ہے وہ نہیں دیا۔ جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے محروم کیا کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں نے ہر لحاظ سے مجھے جو ہے وہ
اللہ آپ کو پتہ ہے کلاس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی بھی چیز کی محتاج نہیں تھی، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے. آپ کی وجہ سے ہی اس کائنات کو، اس دنیا کو بنایا گیا، تخلیق کیا گیا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی اہم ذمہ داری تھی کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور اپنا جو پیغام تھا، اپنا جو کلام تھا آپ پر نازل کیا. تو اس وقت آپ کو مال کی ضرورت تھی، یعنی کہ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تاجر تھیں، تجارت کرتی تھیں، تو ان کے پاس مال و اسباب تھا. آپ نے اللہ کی خاطر جو ہے اس مال و اسباب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ نے پھر حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد سے بھی نوازا. چلیں جی کلاس آگے پڑھتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارے. اس عرصے میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر باقی اٹھا نہ رکھی، اور ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گساری کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام پھر بھی جاری رکھا. چلیں جی کلاس ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان جو ہے وہ ابو طالب وفات پائے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ جو ہے وہ فوت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ تھا. ٹھیک ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے، زندگی کے اپنے 25 سال جو انہوں نے شادی کے بعد آپ کے ساتھ گزارے، لیکن کبھی بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی، اور ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ تکلیف میں، ہر مشکل وقت جب لوگوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا تو آپ کی جو ہے وہ ساتھی بن کر اور آپ کے جو ہے وہ غم گساری کرتی رہیں. ٹھیک ہے، آپ کا غم بانٹتی رہیں، آپ کو آگے ہمت دیتی رہیں، حوصلہ دیتی رہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جدائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت ابو طالب کی وفات جو ہے وہ پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تھی. تو حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید جو ہے وہ پریشان ہو گئے. پریشان اس لحاظ سے کہ ان کی بہت ہی عزیز جو تھیں، ہستی تھیں، ان کے عزیز دوست، ان کے عزیز آپ کہہ سکتے ہیں زندگی کے ساتھی جو تھیں، وہ اس دنیا سے چلی گئیں، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسلام کی جو اشاعت تھی، اسلام کو جو پھیلانا تھا، اسلام کی جو دعوت لوگوں کو دینی تھی، اس کا کام پھر بھی آپ نے نہیں روکا، بلکہ وہ جو ہے وہ جاری رکھا آپ نے. اب یہ لاسٹ پیراگراف ہمارے پاس کلاس رہ گیا، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے عامل حزن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات ہوا کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اسے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل. جی کلاس اور پھر جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے فرض کو ترک نہیں کیا. مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کر لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و ہمت کی دلیل ہے. چلیں جی کلاس اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور جو غم کا سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا اپنے نبوت کے 10 سال بعد، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اسے کیا سیکھنا چاہیے. تو کلاس اگر زندگی میں آپ کو پتہ ہے زندگی جو ہے وہ میں خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے، تو غم میں اکثر اوقات انسان جو ہے ہمت ہار جاتا ہے، اور جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ ابھی ہمیشہ غم ہی رہے گا، وہ امید ہار جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں جو ہے وہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے، جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اسلام کی دعوت دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہت
آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے تھے کہ آپ کو بہت زیادہ دکھ تھا اپنی عزیز ہستیوں کے چلے جانے کا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے فرض کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کو آپ نے جاری رکھا اور اس عزم کے ساتھ کہ میں یہ کام جو ہے وہ اب دیکھیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ قربانی تھی کہ آج جو ہے وہ ہم اچھے اور برے میں فرق کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے، ہمارے پاس ایک راستہ موجود ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، قرآن ہے، ٹھیک ہے، جس پر ہم چل کر ہماری زندگیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی کتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکون والی خوشی والی زندگی جو ہے وہ ہمیں ملی. اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا. جس طرح آپ نے نبوت کے 13ویں سال مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا بھی ارادہ کر لیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں ہم بحیثیت مسلم، ہم بحیثیت امتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم و ہمت کی بے مثال جو ہے وہ قربانی یہاں پر سامنے رکھی. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے، ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہے، اور جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا پھر آپ وہاں سے دوسری جگہ جاتے گئے. اس طرح سے جو ہے وہ کفار آپ کی جانی دشمن تو ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری. اتنا مشکل وقت بھی آیا کہ بنو ہاشم کو جو ہے وہ درختوں کے پتے کھانے پڑے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہر ایک کا، ہم سب کا مقصد ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی ہمت حوصلے سے جو ہے وہ اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت جو ہے وہ درود شریف بھیجنا چاہیے، جنہوں نے ہمیں اسلام جیسے عظیم جو ہے وہ ایک مذہب سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ روشناس کروایا، آگاہ کیا. اور اسی اسلام کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. اور سب سے مین بات کہ ہمیں ذہنی خوشی، ذہنی سکون تبھی ملے گا جب ہم اسلام کے اصولوں کے عین مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے. جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں ہمت کی، آگے بڑھے اور اپنے کام کو، اب ان کا کام یہی تھا کہ اسلام کی تبلیغ کرنا، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، اور اس کام کو آپ نے بخوبی سر انجام دیا، اس میں کوئی بھی کمی پیشی آپ نے نہیں کی. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس ایک ایسا دین موجود ہے جس پر ہم چل کر بہت اچھے انسان اور مسلمان بن سکتے ہیں. چلیں جی کلاس انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اس کے بارے میں آپ ضرور پڑھیے گا یہ ہمارے، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی شامل کرنے کی کوشش کریے گا. چلیں جی کلاس، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.